تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو نیگیٹو ڈوپامین کو ختم کر کے اس کی جگہ ریپلیس کرنا ہے حلال ڈوپامین کو، اچھی چیزوں میں لطف لینا ہے تاکہ آپ کی جو روز کی ڈوز ہے ڈوپامین کی یہ حلال چیزوں سے پورا ہونا شروع ہو، حرام چیزوں کی طرف نہ جائے۔ لہٰذا سسٹمز بہت ضروری ہیں کسی عادت کو بنانے کے لیے۔ دنیا میں اس وقت جو کامیاب لوگ ہیں یعنی گوری نیشنز ہیں، ان میں اور ہم میں فرق یہ وہ ہر چیز کے سسٹم بناتے ہیں، بہت سٹرونگ سسٹم بناتے ہیں جس سے وہ آگے چلے آتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ حافظ حفظ کر لیتا ہے 2 سال میں 3 سال میں، کیسے اس کا سسٹم ہوتا ہے، روزانہ اس کو سبق پڑھنا ہے، روزانہ منزل سنانی ہے، روزانہ سب کی بارہ، تو اتنا بھاری کام اللہ کی کتاب، اتنی بڑی کتاب حفظ کرنا سسٹم سے ہو جاتا ہے۔ آپ سوچیں آپ کیا کام کرنا چاہتے ہیں اور اس کا سسٹم کیا بنائیں گے، اپنے آپ کو فٹ کرنا چاہتے ہیں، عبادت میں مضبوط لگانا چاہتے ہیں، آپ ملینئر بننا چاہتے ہیں، روزانہ کا سسٹم بنانا شروع کر دیں۔ اسی طرح ایک اور چیز ہوتی ہے جو اسی کے اندر آتی ہے، ڈوپامین، اس پر ہم ایک الگ سیشن کر چکے ہیں، ایک اور بھی کریں گے کہ جب مجھے کسی چیز میں لطف آتا ہے نا، وہی جو ریوارڈ رسپانس، تو دماغ سے ایک کیمیکل نکلتا ہے، اس کو ڈوپامین کہتے ہیں۔ یہ حلال بھی ہو سکتا ہے، حرام بھی ہو سکتا ہے۔ اگر حرام پہ لطف آ رہا ہے جو اس زمانے کا ایک بڑا عام مسئلہ ہے، تو وہ حرام ڈوپامین نکلے گا، اور اگر حلال پہ آ رہا ہے، نیوٹرل چیز پہ آ رہا ہے، حلال نکلے گا۔ سب سے زیادہ ڈوپامین ہمارا جو نکل رہا ہوتا ہے وہ نکل رہا ہوتا ہے کھانے پینے پہ، ہم اچھی چیز کھاتے ہیں نکلتا ہے۔ جو سب سے زیادہ جو میاں بیوی کے تعلقات ہیں، سیکس، اس میں نکلتا ہے، یہ سب سے ہائی ڈوپامین نکالنے والی چیز ہے۔ یہ بھی حلال بھی ہو سکتا ہے، حرام بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح ورزش کرنے کے بعد بڑا اسٹرانگ ڈوپامین نکلتا ہے، کسی کو نیک کام، اچھا کام کرنے کے بعد نکلتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو نیگیٹو ڈوپامین کو ختم کر کے اس کی جگہ ریپلیس کرنا ہے حلال ڈوپامین کو، اچھی چیزوں میں لطف لینا ہے تاکہ آپ کی یہ جو روز کی ڈوز ہے ڈوپامین کی یہ حلال چیزوں سے پورا ہونا شروع ہو، حرام چیزوں کی طرف نہ جائے۔ آخر میں آ جاتے ہیں کہ عملی اقدامات ہم کیا کریں۔ عملی اقدامات یہ ہیں کہ روزانہ ایک عادت بنائیں اور اس عادت کو چھوڑے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی عادتوں پر ہے، اور آپ نے فرمایا بڑی کام کی بات کہ اگر ساری سنتی کام کی باتیں کہ من فات حزبہ باللیل، اگر کسی نے معمولات کا وقت بنایا ہوا ہے کہ میں فجر کے بعد ذکر کروں گا، تلاوت، وہ چھوٹ گیا تو دن کے کسی اور وقت میں کر لے، یعنی چھوڑے نہیں۔ تو ایک عادت بنائیں کہ جس کو آپ آج سے شروع کریں گے، اور اس میں وہی اٹریکٹیو ہو، آسان ہو، اس کو مزیدار بنائیں، اور اس کے لیے نظام بنائیں، سسٹمز بنائیں، پروسیجر بنائیں، اور عقیدہ سوچیں اس کے پیچھے کہ میرا عقیدہ کیا ہے، میں کیا تبدیلی لانگ ٹرم اپنی زندگی میں لانا چاہ رہا ہوں، میں کیا لیگیسی چھوڑ کے جانا چاہ رہا ہوں، کیسا کمال کا آدمی اپنے دل کو کیسا بنانا چاہ رہا ہوں میں۔ یہ سوچیں کہ میرا عقیدہ اور میری آئیڈینٹی کیا ہوگی۔ جب ایک عادت بنا لیں تو اس کے بعد 4 کام کریں۔ ایک اچھی عادت سوچ لی آپ نے، حفظ کرنا ہے، روز ایک آیت پڑھوں گا، تلاوت کے معمول بنانے، روز ایک صفحہ پڑھوں گا۔ اس کو کسی موجودہ عمل سے جوڑیں، اس کو کہتے ہیں سٹیکنگ، یعنی ایک مثال کے طور پہ ہم صبح ناشتہ کرتے ہوئے خبریں سنتے ہیں، تو ہم نے ایک عادت کو دوسری سے جوڑ دیا، تو ایک عادت کو دوسری سے جوڑ دیں۔ مثال کے طور پہ یہ کہیں کہ فجر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد میں نے جو یہ ایک صفحہ پڑھنا ہے یہ میں اس وقت پڑھوں گا۔ یا آپ یہ کر لیں کہ میں جب فجر کی نماز کے لیے نکلوں گا تو واپسی میں آدھا گھنٹہ واک کروں گا۔ تو ایک اچھی عادت کے ساتھ دوسری اچھی عادت کو جوڑ لیں، اسٹیکنگ کر لیں۔ نمبر 3، اس کو آٹومیشن پہ لگائیں، یعنی 40 دن تک اس عادت کو مضبوط کریں، یہاں تک کہ یہ عادت آٹومیٹ ہو جائے اور پھر آپ دوسری عادت کی طرف جائیں۔ نمبر 4، اس کو ٹریک کریں۔ اس کے لیے ہیبٹ ٹریکر آتا ہے، ہیبٹ ٹریکر ایپس بھی ہیں، ٹک ٹک بہت اچھی ایپ ہے، میں استعمال کرتا ہوں، 3-4 میتھڈ اس میں ہے کہ آپ اس کو روزانہ یا ہفتے میں لکھیں کہ میں نے اس عادت پر کتنا دفعہ اس ہفتے میں عمل کیا۔ جو پازیٹیو عادت ہے اس کو آپ 1 کا سکور دیں، اور جو نیگیٹو عادت ہے اس کو -1 کا سکور دیں، اور جو نیوٹرل عادت ہے اس کو 0 کر کے نیوٹرل سکور دیں کہ یہ کرتے ہیں۔ اس طرح آپ اپنے آپ کو ریوارڈ کریں گے کہ میں کتنے نمبر میں پاس ہوا یا فیل ہوا۔ تو ٹریک کرنے سے نا انسان بہت سارے کام بغیر سوچے سمجھے کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب انسان لکھتا ہے، سوچتا ہے، تو خیال آتا ہے کہ میں نے کتنا وقت برباد ضائع کر دیا یا کتنا وقت کارآمد بنایا، اس پر خوشی ہوتی ہے۔ تو ٹریک یور ہیبٹس۔ اور 5ویں بات، اس کا ایک سسٹم یہ بنائے کہ کسی دوست کو مقرر کریں جو آپ کو اس عادت پر ابھارے اور اس عادت کو یاد دلائے۔ وہ بیوی بھی ہو سکتی ہے، شوہر بھی ہو سکتا ہے، بیٹا بھی ہو سکتا ہے، کوئی اچھا دوست بھی ہو سکتا ہے جو اس عادت میں آپ کا معاون ہو۔ اسی طرح سب سے
اسٹرانگ جو دائیہ پیدا ہوتا ہے ہماری اچھی عادتیں یا بری عادتوں میں، وہ ہے ماحول. سارا کچھ ماحول سے پیدا ہوتا ہے. رمضان میں ہم کیوں نیک کام کرتے ہیں؟ ماحول اچھا ہوتا ہے. حج میں کیوں نیک کام کرتے ہیں زیادہ؟ کیونکہ ماحول اچھا ہوتا ہے. اپنے کاروبار کی جگہ پہ جا کے کاروباری کام زیادہ تیز کیوں ہوتا ہے؟ ماحول اچھا ہوتا ہے. آپ جم میں جائیں، یہ تو فون آ گیا بیچ میں، دوبارہ کرنا پڑے گا جی. اسی طرح جو سب سے اسٹرانگ چیز آپ کی ہیبٹس کو بنانے کے لیے ہے وہ ہے ماحول، دا انوائرمنٹ. یو آر ود دا پیپل یو سٹ وتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا المرء علی دین خلیل ہی، انسان اپنے بہترین دوستوں کے دین پر ہوتا ہے. آپ کیوں رمضان میں زیادہ ہم عبادت کرتے ہیں یا مسجد میں جا کے زیادہ عبادت ہوتی ہے، گھر میں نہیں ہوتی؟ ماحول ہوتا ہے. آپ جب آفس میں جاتے ہیں زیادہ اچھا کام کر سکتے ہیں بزنس کا، گھر میں اتنا اچھا نہیں کر سکتے. آپ گھر میں ورزش کریں، ہلکی ہوتی، جم میں چلے جائیں زیادہ اچھی ہوتی. کیوں؟ ماحول ہوتا ہے. جس طرح کے دوست ہوں گے ویسا ماحول. اسی لیے نیک بننے کا جو سب سے بڑا نسخہ اللہ نے سورہ توبہ میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو نیک کام کرو اور سچوں کے ساتھ ہو رہو. ماحول بناؤ. لہٰذا یہ دیکھنا ہے کہ آپ کس حلقے میں کن دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. ریسرچرز کہتے ہیں اگر آپ ملینئرز میں بیٹھتے ہیں تو بہت ہائی چانس ہے آپ بہت جلد ملینئر بن جائیں گے. اگر آپ پیٹو لوگوں میں بیٹھتے ہیں بہت ہائی چانس ہے آپ پیٹو بن جائیں گے، ہر وقت مزے کے کھانوں کی باتیں کریں گے. اور اگر آپ اللہ والوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو بہت امکان غالب ہے کہ آپ کو اللہ مل جائے گا. تو آپ نے پروڈکٹیو لوگوں کے ساتھ دوستی کرنی ہے، نان پروڈکٹیو یا کم پروڈکٹیو لوگوں کے ساتھ دوستی ہٹانی ہے. یہ ایک دفعہ مشکل کام ہوتا ہے. اگر آپ کا بڑا اسٹرانگ فرینڈ سرکل ہے اور وہ بری عادتوں میں ان کو چھوڑنا، یہ اصل کمال ہے. میں نوجوانوں سے خاص طور پہ کہتا ہوں ایک کام کر لو، صرف بری صحبتیں چھوڑ دو، اچھی صحبتیں اپنا لو، اچھے لوگوں میں اچھے دوستوں میں بیٹھنا شروع کر دو، باقی کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر چھوڑ دو، اللہ کر دے گا. So this was the power of environment. تو this was a summary of atomic habits کے چھوٹی چھوٹی عادتیں ایٹم کی طرح جو بڑا کردار، بڑے پہاڑ اور بڑے کامیاب لوگ بنا سکتے ہیں. اگر آپ اپنی ایک عادت کو لے کر اس پر چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا آپ بھی دنیا کے بڑے کامیاب لوگوں کی فہرست میں شامل ہوں گے. ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں تو جو اصل کامیاب ہے المفلحون، اس میں تو شامل ہو جائیں گے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، بتائیے کیا تبدیلی آئی، فارورڈ کیجئے اور چینل کو لائک کر کے گھنٹی کا بٹن دبائیے. جتنا آپ آگے شیئر کریں گے اتنا ثواب بڑھے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.